بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نیک عمل کو لکھتے رہو، یعنی یہ بندہ صحت کی حالت میں جو نیک عمل کیا کرتا تھا، اس نیک عمل کو لکھتے رہو۔ مرض کی حالت میں وہ نیک عمل نہیں کر سک رہا ہے، مگر اس سے پہلے صحت کی حالت میں جو بھی نیک عمل کیا کرتا تھا، اس نیک عمل کا ثواب لکھتے رہو۔ پس اگر اللہ تبارک و تعالی اسے شفا دیتا ہے تو غسلہ وکف وطہرہ، تو اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے، یعنی ان کے اوپر جو گناہ اور سیئات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مرض اور تکلیف کی وجہ سے اس گناہ سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی اسے وفات دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کے حسنات کو قبول فرما کر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئته۔ مومن بندے یا مومنہ بندی جان میں یا مال میں یا اولاد میں، ان کی جان میں، ان کی مال میں، ان کی اولاد میں مصیبت آتی رہتی ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ان کے اوپر کچھ گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ وما علیہ من خطیئتہ کا ترجمہ، ان کے گناہوں میں سے کوئی گناہ ان کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ تعالی بہ سیئاتہ۔ جس مسلم بندے کو کوئی تکلیف، مثلا مرض وغیرہ، مرض اور بیماری وغیرہ پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے سیئات اور گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جھاڑ دیتا ہے۔ محسوسات سے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح درخت کا سوکھا پتا درخت سے جھڑ جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مثال سے ایک بات اور بتانی ہے کہ جس طرح درخت کا پتا جلدی سے جھڑ جاتا ہے، اسی طرح مرض کی وجہ سے بندے کا گناہ جلدی سے ختم ہو جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال صحت ہو یا مرض ہو، اللہ کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے۔ البتہ مرض کی نعمت کو بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس لیے
اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس مرض سے ہمیں صحت والی نعمت سے مبدل فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے وہی 70,000 یعنی 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کے پاس جایا کرو تو اسے دعا کرنے کی درخواست کیا کرو، اس کی دعا فرشتوں کے دعا کی طرح ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو اسی طرح مریض کی دعا اللہ کے دربار میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔